نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری آپ سے جو گفتگو ہوگی وہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو بیٹی پر بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ سبھی لوگ ایسا نہیں کرتے، مگر افسوس کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں تو خدا کی نعمت ہوا کرتی ہیں۔ جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے یہاں ایک رحمت بھیجتا ہے، لیکن جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں اس کے یہاں نازل ہوتی ہیں، اور روایات میں تو 70 کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں اللہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جس بندے کی جتنی بیٹیاں ہوں گی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس کے لیے اتنے پردے بنا دے گا۔ میں اس حدیث کو اس واقعے کے ذریعے پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص کی 5 بیٹیاں تھیں اور اس کی بیوی پھر سے حاملہ تھی۔ شوہر نے بیوی کو دھمکی دیا کہ اگر اس بار بھی تجھے بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے گھر سے نکال دوں گا اور تیری بیٹی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ عورت نے جب یہ بات سنی تو رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے وضو کیا، جانماز بچھایا، نماز ادا کی اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیا اور اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی، دعائیں کرنے لگی کہ اے میرے رب، میرے شوہر نے کہا کہ اگر اس بار بھی مجھے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ مجھے گھر سے باہر نکال دے گا، اگر وہ مجھے نکال دیتا ہے تو نکال دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اپنی زندگی کسی بھی طرح سے گزار لوں گی، لیکن اے میرے مولا، وہ میری بیٹی کو جان سے مار ڈالے گا۔ بھلا میں ایک ماں ہوں، میں کیسے ہی برداشت کر سکوں گی کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ننھی سی بچی کی جان لے لی جائے۔ اے میرے رب، یا تو اس بار مجھے بیٹا عطا کر دے یا پھر اس کے دل کو بدل دے۔ اتنا کہنا تھا، اس کے شوہر کی آنکھ لگی، اس نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، میدان محشر لگا ہے، بندوں کے حساب کتاب جاری ہیں۔ اتنے میں اس شخص کی بھی باری آئی۔ اللہ رب العزت نے جب اس کا حساب لینا شروع کیا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں تھی جس کے عوض اسے جنت میں داخل کیا جاتا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی اور لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ جب فرشتے اسے لے جانے لگے اور جہنم کے دروازے پر پہنچے تو جہنم کے دروازے پر اس کی پہلی بیٹی کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ فرشتوں، میں تمہیں اسے جہنم میں ڈالنے نہیں دوں گی، یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، میری تعلیم و تربیت کی، میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ فرشتے اس دروازے سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسرے دروازے کے پاس جاتے ہیں۔ دوسرے دروازے کے پاس دوسری بیٹی ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح کہہ کر انہیں بھگا دیتی ہے وہاں سے، وہ بھی اسی طرح کہہ کر انہیں وہاں سے جانے کو کہتی ہے۔ پھر تیسرے دروازے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے دروازے کے پاس تیسری بیٹی ہوتی ہے۔ چوتھے دروازے کے پاس جاتے ہیں، وہاں چوتھی بیٹی ہوتی ہے۔ 5ویں دروازے کے پاس 5ویں بیٹی، 6ٹھے دروازے کے پاس 6ٹھی بیٹی ہوتی ہے، اور لیکن 7ویں دروازے کے پاس جاتے ہیں تو دروازہ خالی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! بیٹیاں تو ختم ہو گئی لیکن دروازے ختم نہیں ہوئے، دروازے ابھی باقی ہیں۔ خوف و ہراس کے عالم میں اس مرد کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، رب سے فریاد کرتا ہے کہ اے میرے مولا، اس بار بھی تو مجھے بیٹی عطا کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیٹیوں کی اتنی فضیلت ہے، میں اپنی بیٹیوں سے محبت کروں گا، ان کی اچھی تربیت کروں گا، مجھے اس بار بھی تو بیٹی عطا کر دے۔ آپ نے دیکھا کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جس بندے سے خوش ہوتا ہے اللہ اسے بیٹی عطا کرتا ہے، اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جس کی اولاد میں سے پہلی بیٹی ہوگی تو جنت الفردوس میں اس بندے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معانقہ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، اپنی آنکھیں کھولو، جاہلیت میں جینا چھوڑ دو، اسلام آ چکا ہے، بیٹیوں کو عزت مل چکی ہے، اب تم انہیں بے عزت کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں بیٹیوں کی محبت کو اس مثال کے ذریعے بتانا چاہوں گی، اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہوں گی کہ بیٹیاں باپ سے کس قدر محبت کیا کرتی ہیں۔
ایک مالدار شخص جس کو 4 بیٹے تھے اور اس کی ایک بیٹی تھی، اسے بیٹوں پر بڑا غرور تھا اور بیٹی سے کچھ خاص محبت نہیں کرتا تھا۔ جب بیٹی شادی کے لائق ہو گئی تو اس نے بیٹی کی شادی کی۔ اتفاق سے سمدھی کے ساتھ اس کی کچھ انبن ہو گئی۔ بیٹی کی شادی کو 10 سال گزر گئے، لیکن ان 10 سال میں سے ایک مرتبہ بھی باپ نے اپنی بیٹی کی خبر نہ لی اور اپنی بیٹی کو ملنے کبھی نہ گیا۔ اتفاق سے اس کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی، اس کے گردے خراب ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ان کا علاج نہیں کیا جا سکتا، بس ایک طریقہ ہے ان کی جان بچانے کا، اور وہ یہ کہ ان کو نئے گردے لگائے جائیں، لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ ان کے جو گردے لگیں گے وہ کسی غیر کے نہیں ہونے چاہیے، وہ ان کے کسی اپنے کے ہوں۔ باپ نے سوچا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں، میرے بیٹے مجھے گردے دے دیں گے۔ باپ نے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا مجھے گردوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گردے کسی اپنے کے ہوں، کسی دوسرے کے نہ ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابا آپ تو اپنی زندگی جی چکے، آپ کو آج یا کل تو مر ہی جانا ہے، آپ میرے گردے مانگ کر مجھے موت کے منہ میں کیوں ڈھکیلنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں دے سکتا، آپ کسی اور سے مانگ لیں۔ باپ نے دوسرے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ تیسرے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ چوتھے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی منع کر دیا۔ باپ مایوس ہو گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ پورے خاندان میں شور مچ گیا کہ فلاں سیٹھ کی حالت بہت خراب ہے اور وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے، اس کے گردے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ خبر بیٹی تک پہنچتی ہے۔ بیٹی نے جب باپ کی حالت جانی، اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگایا اور ہاسپٹل پہنچی۔ ڈاکٹر سے کہا کہ وہ مریض کہاں ہے جس کے گردے خراب ہو گئے ہیں، مجھے انہیں گردے دینے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ انہیں کسی دوسرے کے گردے نہیں لگ سکتے، کوئی اپنا ہی ہو جو انہیں گردے دے سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس کی رشتہ دار ہوں، آپ میرے گردے لے لیں۔ اور ڈاکٹر کو ایک خط پکڑایا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو اچھے سے رکھ لیں، اور وہ مریض جب میرے بارے میں پوچھے اس وقت آپ اسے یہ خط دے دینا، لیکن خدا کے واسطے آپ اسے خود نہ پڑھنا۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، اور وہ خط اس سے لیا اور اس کو اپنے دراز میں رکھ دیا اور اس بوڑھے کو اس لڑکی کے گردے لگا دیے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دولت مند شفا یاب ہو گیا تو اس کے رشتہ دار آئے اور کہنے لگے کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، کہ گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے اس ڈاکٹر کے کمرے میں لے چلو، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ میرے بیٹوں نے مجھے گردے دینے سے منع کر دیا تھا، یہ ڈاکٹر ہی کی مہربانی ہے۔ یہ کہہ کر کے ڈاکٹر کے کمرے میں گیا اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے میری زندگی بچا لی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شکریہ میرا ادا نہ کر، اگر ادا کرنا ہے تو اس بچی کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے گردے دیے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات اس نے سنی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر وہ کون سی لڑکی تھی جس نے مجھے گردے دیے؟ میرے بیٹوں نے تو مجھے انکار کر دیا تھا، وہ کون ہے جو مجھے گردہ دے کر کے گیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا نام تو نہیں بتایا۔ تو باپ نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ بتا دو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پتہ بھی نہیں بتایا، میں کہاں تلاش کروں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں یاد آیا، جب وہ گئی تھی تو اس نے ایک خط میرے حوالے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب اس کے بارے میں پوچھا جائے تبھی یہ خط اسے دینا۔ اس نے دراز کھولی اور خط نکالا، خط نکال کر کے اس مرد کو دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ خط لیا، کھولا اور اس کو پڑھا، زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بتا تو صحیح اس خط میں ایسا کیا لکھا ہے جو تو زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر کیسے بتاؤں، دھڑکنیں بڑھ گئی ہیں، لب کانپ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا بتا تو صحیح خط کس کا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ باپ نے کہا کہ یہ میری بیٹی کا خط ہے جس کے دروازے پر شادی کے بعد 10 سال سے میں ایک مرتبہ بھی نہیں گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا لکھا ہے اس خط میں؟ تو اس نے کہا کہ کیسے بتاؤں، کیسے سناؤں کہ بچی نے کیا لکھا ہے؟ خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مجبور بیٹی کا سلام، ناراض باپ کی بارگاہ میں، اے میرے باپ میرے نکاح کو 10 سال ہو گئے، تم 10 سال سے میری دہلیز پر نہیں آئے ہو۔ اے میرے باپ مجھے پتا نہیں کہ تم کس بات سے ناراض ہو، مجھے پتا نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کون سی خطا کر دی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا قصور کتنا ہے، بس اتنا جانتی ہوں کہ 10 سال گزر گئے میری شادی کو اور تیرا انتظار کرتے ہوئے، لیکن تم ایک مرتبہ بھی نہیں آئے۔ بابا جب عید آتی ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پر چڑھا کرتی ہے، لیکن تیری بیٹی دروازے پر آتی ہے اور اس امید پر کھڑی ہوتی ہے کہ شاید اس بار میرا باپ آ جائے۔ بابا 10 سال میں جتنی بھی عیدیں گزری، دنیا نے نئے کپڑے پہنے اور اتار دیے، لیکن میرے بابا تیری بیٹی نے عید نہیں دیکھی۔ اس کے بعد
बाद बेटी ने लिखा था कि ऐ मेरे बाप, ये खत देकर जा रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मेरा क्या कसूर था, मैं तुमसे जायदाद तकसीम करने को नहीं कह रही, तुमने जायदाद तकसीम कर दी, मेरे चारों भाइयों को दे दिया, मैं इसकी भी शिकायत नहीं करती तुमसे, मेरे लिए ये क्या कम था कि तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, मैं बर्दाश्त ना कर सकी, मैं दौड़ कर आई, ऐ मेरे बाप, मैं गुर्दा देकर जा रही हूँ, अगर जायदाद नहीं दी तो कोई बात नहीं, 18 साल सीने से लगाकर पाल लिया था, क्या ये एहसान कम था? बेटी कह के पुकारा था, क्या ये एहसान कम था? 18 साल के लुकमे के बदले में अगर तुम मुझसे जान भी मांग लेते, अगर मुझे जान भी देना पड़ता तो मैं उससे भी गुरेज नहीं करती, हंसते हंसते अपनी जान भी दे देती। और नीचे लिखा था कि ऐ मेरे बाप, इस एहसान के बदले में मैं तुझसे कोई सिला नहीं मांगती हूँ, बस इतना कहती हूँ कि ऐ मेरे बाप, अगर मुझसे राजी हो जाए तो बस इतना कर लेना कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो आकर के मेरे जनाजे को कांधा दे देना, कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरा जब जनाजा उठे तो लोग मुझे बदनसीब कहें और ये कहें कि ये बदनसीब का जनाजा जा रहा है, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि जब मेरा जनाजा उठे तो लोग कहें कि बदनसीब नहीं बल्कि ये इस खुश नसीब का जनाजा जा रहा है। जरा इसको देख लो। बेटियां तो ऐसी हुआ करती हैं, बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। अल्लाह तौफीक दे, हमें बेटियों का ख्याल रखने की अल्लाह तौफीक दे। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगी, मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी पर होता है तो वो औरत की जात है, वो बेटियां हैं, वो बहुएं हैं, वो माएँ हैं। और ऐसा मीठा जुल्म होता है कि महसूस भी नहीं होता और लेकिन काम कर जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि बेटियों को भी इज्जत दो, माओं को भी इज्जत दो, बहनों को भी इज्जत दो, बहुओं को भी इज्जत दो, क्योंकि वो भी एक इंसान है। अरे तुम्हारी जो बीवी है वो तुम्हारी दाहिनी पिछली से पैदा की गई है, वो कोई ऐरी गैरी नहीं, वो तुम्हारी बदन का ही एक हिस्सा है और वो तुम्हारी ही तरह इंसान है। अल्लाह ने जिस तरह तुम्हें जीने के लिए हक दिया, अल्लाह ने औरतों को भी जीने का हक दिया है। मैं हर एक इंसान से ये बात नहीं कहती, मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों पर अपनी जान तक निछावर कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मोहम्मद अरबी के पैगाम को मत भूलो, मोहम्मद अरबी के उसवा को ना भूलो। उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना हयात है। उनकी जिंदगी को देखें, उनकी जिंदगी को मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि हमारे नबी को भी 4 बेटियां थी और उन्होंने किस शान से और किस मोहब्बत से अपनी बेटियों की परवरिश की थी। हमारे नबी की भी बीवियां थी और आपने किस मोहब्बत से अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारी थी। हमारे नबी की माँ नहीं, हमारे नबी ने माँ का साया नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी दाई हलीमा की इतनी खिदमत की कि जब वो आ जाया करती थी तो नूरे मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कमली वाले अपनी चादर जमीन पर बिछा दिया करते थे अपनी माँ के लिए। मैं कहना चाहूंगी कि मैंने जो कुछ भी कहा इसमें मुझसे अगर गलतियां हो गई हों तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी चाहती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि हमें भी अपने से बड़ों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और बच्चों के साथ शफकत के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन इस्लाम पर चलने, उसको फैलाने और खुद अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी, हदीस पाक में आता है कि जो कोई भी किसी अच्छे काम की शुरुआत करता है तो जब तक वो काम चलता रहता है उसका सवाब उस बंदे को पहुंचता रहता है। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से जितने भी लोग इसको सुने उन सारे लोगों को जो सवाब मिले उसमें से आपको भी सवाब मिलता रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।